فائدہ کس نے اٹھایا؟ ایسٹرن سائڈ میں زیادہ اٹھایا. اب ان کی جو موناسٹریز تھیں ایسٹرن سائڈ پر بائی سمجھ لیں 20ویں صدی، اب ہم انٹر ہو گئے ہیں 2000 کے اندر آنورڈس، یہاں پر انہوں نے اپنے بڑے بڑے سینٹرز بنا لیے، بدھسٹ نے بھی اور ہندوز نے بھی. کس چیز کے سینٹرز بنا لیے؟ سینٹر بنائے کہ آپ یہاں آئیں اینڈ جسٹ میڈیٹیٹ ود اس اینڈ groom yourself psychologically, strengthen yourself psychologically. اچھا، اس میں پھر کمبائنڈ انویسٹمنٹس بھی ہوئیں، یورپ بھی آیا، امریکہ بھی آئے، یو کے سے بھی، برطانیہ سے بھی، برٹش لوگ بھی آنے لگ گئے، پھر کراس ہونے لگ گئے، یہ وہاں جا رہے ہیں وہ یہاں آ رہے ہیں، اپنے روحانی سکون کے لیے، اسپرچل ایسنس اچیو کرنے کے لیے یہ موناسٹریز جو تھیں، مونک سسٹم، یہ اپ گریڈ ہونے لگ گیا کہ انسان جب پریشان ہوتے ہیں تو انسانوں کو دنیا کو چھوڑ کر تھراپیز چاہیے ہوتی ہیں، انسان کو میڈیٹیشن چاہیے ہوتی ہے، انسان کو مینٹل ویل بینگ چاہیے ہوتی ہے، انسان کو یو کین سے مائنڈ فلنس چاہیے ہوتی ہے. یہ جب ہوا تو اس میں فائدہ تو ہوا ہیومن سائیکالوجی کو، اس میں کوئی شک نہیں، بیکاز آپ ہیومن سائیکالوجی کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اٹس جسٹ لائک کہ آپ ہیومن انیٹمی کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کے جسم کو اسٹڈی کر رہے ہیں. لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس میں سے ریلیجن آلموسٹ یا تو اومٹ ہو گیا، یا اسی کلچر، بدھسٹ کلچر یا ہندو کلچر، ان کا ریلیجن ان میڈیٹیشنز کے اندر حصہ بن گیا. نقصان سارے کا سارا جو آپ کو نظر آتا ہے بینگ اے مسلمان. یہ جو لیٹسٹ سائیکالوجی تھی ہیومن سائیکالوجی، اس میں مسلمان ریسرچرز کا نام کہیں بھی نہیں تھا. 20ویں صدی آ گئی ہے اور مسلمان ریسرچرز کہیں بھی نہیں ہیں. بدھسٹ ہیں، ویسٹرن ریسرچرز ہیں، ہندو ریسرچرز ہیں، جو لوگوں کو میڈیٹیٹ کرنا سکھا رہے ہیں، جو لوگوں کو اپنے میڈیٹیشن سینٹرز میں بلا رہے ہیں اور وہاں پر فارنرز آ کر بیٹھ رہے ہیں اور میڈیٹیشنز کر رہے ہیں. اور پھر ان دونوں مذاہب نے اپنے مذاہب کا ٹچ اس کے اندر ڈال دیا. سائیکو انالیسز انٹروڈیوس ہو گیا، سائیکوس ہو گئی، اور یہ جو چیز شروع ہوئی تھی سیگمنٹ فرائڈ سے بظاہر ہمارے لیے، یہ اب پہنچ جاتی ہے 20ویں صدی میں. اب میں آپ کو یہاں پر ایک ٹائم لیپس دیتے، کیا یہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ 20ویں صدی تک سیگمنٹ فرائڈ سے ترقی ہوتے ہوتے ہیومن سائیکالوجی نے یہ شیپ لی کہ انسانیت کو سائیکو انالیسز مل گیا، انسان کے جذبات کو اہمیت دی جانے لگی، انسان کے جذبات پر ڈسکشنز ہونے لگ گیا، سائیکو تھراپیز ہونے لگ گئی، مینٹورز آ گئے. یہ بات میں بول رہی ہوں نا. اب آپ جائیں 9th سینچری میں، 9th سینچری مسلمان طبیب ہیں الطبری اور امام فخر الدین رازی. یو ول بی امیزڈ. امام الطبری اور امام فخر الدین رازی، آپ ان کی کتابیں پڑھیں، صرف ٹرمینالوجی یہ نہیں تھی، ادروائز امام طبری اور امام رازی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ سائیکو انالیسس کیا کرتے تھے، سائیکو تھراپی کیا کرتے تھے. 9th سینچری سے آئیں 11th سینچری. You will find Muslim name Ibn Sina. Everyone is well aware from Ibn Sina. ابن سینا کی پوری کتاب موجود ہے جس میں آپ ٹرم صرف سائیکو انالیسز نہیں دیکھتی ہیں، ادروائز دا سیم فلاسفی، دا سیم پرنسپل، دا سیم سائیکالوجی، دا سیم انسانی نفسیات. کہاں سے لے کر آ رہے تھے یہ 9th سینچری کے اسکالرز اور 11th سینچری کے اسکالرز سائیکو انالیسز کی تھیوریز؟ فرام قرآن، بیکاز قرآن میں گھسے ہوئے تھے. قرآن کو صرف اور صرف انہوں نے جادو ٹونے کی اور تعویذ اور دم کرنے کی کتاب نہیں بنایا ہوا تھا. They were living by the قرآن. وہ قرآن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور جیتے تھے، قرآن کو انفر کرتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے. آپ نے نام سنا ہوگا البلخی، مسلم اسکالر البلخی 9th سینچری کے اسکالر ہیں. Can you imagine if you will find the books of البلخی بالام خویا؟ البلخی کی بکس ہیں جس میں ڈپریشن کے اوپر کتاب ہے، ڈپریشن پر چیپٹرز ہیں، ڈپریشن پر ایسیز ہیں. انہوں نے لٹرلی انڈیکیٹرز بتائے ہیں. What are the indicators in a human personality which will define that this person is a depressed person
انہوں نے علامات بتائی ہیں, انہوں نے ڈائگنوسس بتائے ہیں, اور انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ بتایا. البلخی نے, دس از 9th century مسلم اسکالر, سوشل سائیکالوجی کے اوپر, جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ کتابیں لکھی جاتی ہیں. 20ویں صدی میں کتاب لکھی گئی آگے سوشل سائیکالوجی میں فرسٹ ٹائم. اور ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس کب سے تھی انسانی نفسیات پہ کتاب؟ فرام 9th century. آپ نے نام سنا ہوگا ابن خلدون کا. ابن خلدون مسلم اسکالر 14th century میں سوشل سائیکالوجی کے اوپر کتابیں لکھ چکے ہیں. ابن خلدون. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی ہوں اس وقت یہ کمپیریزن آپ کو کرا کے کہ سائیکالوجی کے میدان میں ویسٹرن کنٹریز بہت دیر میں پہنچے. میں یہ نہیں بتانا چاہ رہی ہوں. آئی ہوپ یو آر گیٹنگ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. میرا رونا یہ ہے کہ مسلمان ایکسپرٹس کی طرف سے ہیومن سائیکالوجی کے اوپر بہت مضبوط بنیاد رکھنے کی طرف قدم ہی نہیں اٹھائے گا. آیا ہی نہیں وہ والا معاملہ. انسان کی نفسیات, اس کے جذبات کو اہمیت دی جاتی, اس کو سمجھایا جاتا کہ تمہیں غصہ آئے تو کیا کرنا ہے, تم گھبرانے لگ جاؤ تو کیا کرنا ہے, صرف تمہارے اوپر دم درود نہیں کرنا, تمہیں کچھ اور بھی کرنا ہے. اس کو سکھاتے کہ اب تم یہ سٹیپ لو, اب یہ سٹیپ, اب یہ سٹیپ, اب یہ سٹیپ. یہ تو سوشل سائیکالوجی کے اوپر باتیں 20ویں صدی نے ویسٹ نے شروع کی ہیں. مسلمان تو کب سے کر رہے ہیں. مسلمان کے اندر اگر میں آپ کو ہسٹری بتاؤں تو 14th century onward مسلمانوں میں ہیومن نفسیات کے اوپر سناٹا چھا گیا تھا. کیوں؟ مسلمان دنیا میں انوالو ہو گئے تھے, پیسہ کمانے میں لگ گئے تھے, دنیا کی وجاہت اور گلیمر میں اور اس کے وجاہت کے اندر کھو کے رہ گئے تھے. یہ ہوا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اب علم آ رہا ہے, لوگ آگے اس چیز کو سمجھ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ قرآن کے اندر بہترین طریقے سے انسان کی نفسیات کو بیان کیا گیا ہے. قرآن اور حدیث مل کر ایک انسان کی نفسیات کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کے بہت فائدے ہیں. اور آپ ان تھراپیز کے اندر سے ریلیجن نہیں نکال سکتے, آپ ان سائیکو اسپرچوالٹی کو اومٹ نہیں کر سکتے. یہی تو روحانی علاج ہے, ٹو انڈرسٹینڈ ہیومن سائیکالوجی. ہم نے کیا دیکھا ہے مسلمان ملکوں کے اندر آن دا بیسس آف روحانی علاج؟ کیا دیکھا ہے ہم نے, کیا دیا ہے ہم نے امت کو, کیا ملا ہے پبلک کو روحانی علاج کے بدلے میں؟ تعویذ گنڈے. آئی ایم سو سوری ٹو سے ود ڈیو ریسپیکٹ, ہم نے تعویذ گنڈے دیے ہیں لوگوں کو روحانی علاج کے لیے. ایکچولی کیا تھا قرآن کا راز, قرآن کا بینہ ہونا, اٹ واز دا ہیومن نفسیات, ٹو انڈرسٹینڈ اٹ کہ یہ کیسے کام کرتی ہے, کیسے کام کرتا ہے, کیا ہوتا ہے. آپ ذرا جا کر کبھی آپ نے کسی ایسے انسان سے بات کی ہے جس کو عادت ہے لیٹس سے تعویذ پہننے کی؟ میں صرف سوچنے پہ مجبور کر رہی. کالا دھاگا پہن لیں گے ہاتھوں کے اندر, کالا دھاگا پہن لیں گے گلے کے اندر, کالا دھاگا باندھ لیں گے پاؤں کے اندر. ارے اللہ نے آپ کو پیسے دیے, آپ اپنی اینکلٹ پہن لیں گولڈ کی, یہ کالا دھاگا کیوں باندھا ہوا ہے؟ doesn't seem nice to. کالا دھاگا باندھا ہوا ہے کیوں؟ کیا ہے جی؟ یہ ہمیں نا بیماریوں سے بچاتا ہے جی, یہ ہمیں نا نظر سے بچاتا ہے جی, اصل میں یہ جو ہمیں ہے نا مشکلات سے بچاتا ہے. جوتے کے پیچھے, گاڑی کے پیچھے جوتا لٹکا دیا بچے کا, کیوں؟ اتنی اچھی برانڈ نیو چمکتی ہوئی کالے رنگ کی گاڑی اور اس کے پیچھے ایک کالا سا چیتھڑا لٹک رہا ہے کپڑے کا. ارے کیوں؟ سیمس ویری آڈ. نہیں جی ہم نے خود لگایا ہے. کیوں؟ ارے نظر نہیں لگے گی, ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, سنیچ نہیں ہو جائے گی, اسکریچ نہیں آئے گا. واٹ کائنڈ آف سائیکالوجی دس از؟ کیا سکھایا ہے قرآن نے؟ واٹ از ہیومن نفسیات؟ کیا ہوتا ہے جو لوگ یہ دھاگے پہنتے ہیں, جو لوگ یہ تعویذ, سوری ود ڈیو ریسپیکٹ, جو لوگ تعویذ کو میں بہت زیادہ اس وقت ڈسکشن میں نہیں لے کے آ رہی, بیکاز کچھ لوگ جو ہیں وہ مجھے پھر مثالیں دینے لگ جاتے ہیں کہ there were 1 or 2 صحابہ جنہوں نے یہ کام کیا تھا. سو I'm just staying at the very careful end. کالا دھاگا جو پہنتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, جوتا جو لٹکا لیتے ہیں ہم گاڑی کے ساتھ, یا کالا کپڑا جو ہم پھٹا پرانا سا لٹکا لیتے ہیں, یہ سب بات کیا ہے؟ یہ جو تعویذ کے نام کے اوپر لوگوں نے اللہ معاف کرے جادو تک کرنے شروع کر دیے. دیکھیں ہوتا کیا ہے, ایک انسان نے کالا وہ پہنا ہوا ہے نا, اور
اس کو صرف یقین ہوتا ہے یہ مجھے بچا لے گا، اور وہ بچ بھی جاتا ہے. سارے لوگوں کو ایکسیڈنٹ ہوگا، سب لوگ جو ہیں وہ اسکریچز آئیں گے اور زخمی ہو جائیں گے اور خون نکلے گا، اور جس نے کالا دھاگا پہنا ہوا تھا، ارے واہ تمہیں تو اسکریچ بھی نہیں آیا، اور وہ پھر اپنے اس بیلیف میں اور سٹرن ہو جائے گا اور پختہ ہو جائے گا کہ دیکھو ذرا یہ کیسا میرے ساتھ معجزہ ہو گیا کہ مجھے کالے دھاگے نے بچا لیا. When you will tell your mind, ہیومن نفسیات کو سمجھیں، when you will tell your mind کہ مجھے یہ چیز بچائے گی، آپ کا مائنڈ آپ کو اس فلسفی کے ساتھ انٹیکٹ کر دے گا. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ انتظار کر رہی ہیں کسی کا؟ ہاں، فرض کریں آپ انتظار کر رہی ہیں، چلیں آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ انتظار کر رہی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ گھر آ جائے تو آپ دونوں مل کر کھانا کھائیں گے. اب روٹین سے زیادہ انتظار لمبا ہوتا جا رہا ہے، لمبا ہوتا جا رہا ہے، لمبا ہوتا جا رہا ہے. اسی انتظار میں بھوک بھی ہے، انتظار میں جو ہے وہ وقت گزرتا جا رہا ہے، غصہ آنے لگ جاتا ہے. آپ اس انتظار کے اندر ایک دم سے امید لے کر آئیں، اچھا ابھی آ جائیں گے خیریت سے انشاءاللہ، پھر میں ان کھانا انجوائے کروں گی، پھر مجھے یہ بات ان سے کرنی ہے، ارے ہاں بھی آ جائیں گے، خیریت ہوگی انشاءاللہ. The moment امید will come in the picture، کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، with even if it's the feelings are coming for few seconds، کچھ لمحوں کے لیے ایک دم سے آپ کے نروز ریلیکس ہو جائیں گے. انتظار میں جب امید آ جاتی ہے نا، تو وہی انتظار جو فرسٹریٹنگ سچویشن پر انسان کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، اس کی سائیکالوجی میں ریلیکسیشن آنی شروع ہو جاتی ہے. دا مومنٹ یو ول برنگ ہوپ، یور انتظار ول بیکم اے نائس میٹر. جیسے ہی ہوپ اندر آتی ہے، ہیومن سائیکالوجی یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مستقل امید اور رجا اور ہوپ سے جوڑا ہے. کیوں؟ اچھا ہوگا آگے، دس ٹو شیل پاس، یہ گزر جائے گا، بیماری چلی جائے گی، مشکل ٹل جائے گی، راستے کھل جائیں گے، فائنینشیل پوزیشن اچھی ہو جائے گی، میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤں گی، مجھے اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے، میرے بچے کامیاب ہو جائیں گے، میرے بچوں کے لیے راستے کھل جائیں گے، میرے بچے اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے. کانسٹنٹ ہوپ، ہوپ، ہوپ فار واٹ؟ ٹو گیو دا اسٹرینتھ ٹو یور ہیومن سائیکی. آپ کی نفسیات کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن بینہ ہے اور مستقل آپ کو کانسیپٹ دیتا ہے. جب مسلمانوں نے ہیومن سائیکالوجی کو چھوڑ دیا، تزکیۃ النفس کو چھوڑ دیا، تزکیۃ النفس کے تھرو لوگوں کو مضبوط کرنا چھوڑ دیا، تو عوام، امت، the most strata of this Muslim community, they actually found themselves in تعویذ گنڈا، جادو ٹونے کا تڑکا ملا کر لوگوں کو اپنے ساتھ انوالو کر لیا، جس میں نام کی اسپرچویلٹی اور نام کی آپ کہہ لیں سائیکالوجی کچھ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی، کوئی سائیکو انالیسس نہیں تھا، بس بلائنڈ فیتھ پر لوگوں کو لگا دیا، یہ تعویذ بچائے گا، یہ پڑیا بچائے گی، یہ کپڑا بچائے گا. یہ وہ چیز ہے. جبکہ اسلام نے کیا دیا تھا؟ 9th century 1400 پہلے قرآن نازل ہوتا ہے، اور قرآن ایک پوری ہیومن نفسیات اس کے اندر ڈال دیتا ہے، اسلامک سائیکالوجی دے دیتا ہے آپ کو. اسلام نے اسپرچویلٹی بھی سکھائی ہے، اسلام نے اپنے جسم کا خیال رکھنا بھی سکھایا ہے، اسلام نے نفس کا علم بھی دیا. اور یہ سارا مائنڈ اینڈ باڈی کا کانسیپٹ مل کر انسان کو انسان اور پھر ہائی گریڈ مسلمان بناتا ہے. ہائی گریڈ مسلمان بناتا ہے. مسلمان کمزور نہیں ہوتے، نہ نمازیں پڑھنے میں کمزور ہوتے ہیں، نہ اعلیٰ ظرفی دکھانے میں کمزور ہوتے ہیں، نہ سائیکولوجیکلی کمزور ہوتے ہیں. ہاں، وقتی طور پر سائیکولوجیکل اسٹرینتھ کم ہو سکتی ہے، وقتی طور پر ڈپریشن آ سکتا ہے، وقتی طور پر فیئر فیکٹر بڑھ سکتا ہے، وقتی طور پر نا امیدیاں آ سکتی ہیں، بٹ دس آل مسٹ بی ٹیمپوریریلی، وقتی ہونا چاہیے. Your Quran, your Bayyana will bring you out from these dark wells. نکالے گا قرآن آپ کو ان اندھے کنووں سے. آپ نے اگر ابن سینا کے بارے میں پڑھا ہو تو ابن سینا نے اپنی کتابوں میں مختلف، جس کو آپ نے لفظ پڑھا ہوگا نا، کتاب مسلم
बुक्स में मुराकबा. What is this मुराकबा? The same mindfulness and meditations जिसको आज जाकर दुनिया इतने हजारों डॉलर देकर मेडिटेशन करने के लिए बहुत से मेडिटेशन सेंटर्स में जाती है. क्या है मुराकबा? आई विल कीप टॉकिंग टू माई रब, चलते फिरते उठते बैठते काम करते हुए, अल्लाह मुझ में ये गलत आदत आ गई है, अल्लाह मेरी मदद करें, अल्लाह मैं ये आदत छोड़ दूं, अल्लाह मुझे कोई नेकी करने का मौका दे दें, अल्लाह मुझसे नेकी नहीं होती, अल्लाह मैं थक रही हूँ, अल्लाह मेरी सेहत अच्छी नहीं है, अल्लाह मुझसे बच्चे नहीं पाले जा रहे. Whatever issue you have to meditate. And for meditation in Islam, to understand the human psychology, you don't have to sit for hours and hours and hours and hours आंखें बंद करके. No, carry on with your worldly tasks. करें अपने काम दिन भर के और बातें करती रहें अल्लाह से. That's the true spirit of mindfulness. True spirit of mindfulness. I am well aware that whatever I'm doing to get the pleasure of my Rabb. That's the mindfulness. कुरान बैना है, बिकॉज कुरान ने मुझ पर मेरी साइकोलॉजी के ऐसे राज खोल दिए हैं कि मुझे दुनिया का कोई इल्म ये बात नहीं सिखा सकता था. इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर इस्लामिक स्कॉलर्स गुजरे हैं जिन्होंने कुरान के साथ लोगों को साइको एनालिसिस करते हुए, तस्कियतुन नफ्स करते हुए, बेहतरीन मेंटोरिंग करते हुए उनके अखलाक संवारे, उनके किरदार संवारे, उनको गुनाहों की जिंदगियों से दूर किया, उनके दिलों को ट्रांसफॉर्म किया. दिस इज द पावर विच एक्चुअली वी हैव इन द आयात ऑफ कुरान. कुरान में सिर्फ इबादत नहीं है, ये सिर्फ इंसान के जाहिर के साथ कनेक्टेड नहीं है. कुरान बैना है बिकॉज ये मेरे एहसासात को समझता है और एक्नॉलेज करता है. कुरान बैना है बिकॉज ये मेरे जज्बात को और मेरे इंक्लिनेशंस को, मेरी डिजायर्स को, मेरे रुझानात को, मेरी साइकोलॉजिकल कैफियत को समझता है, नॉलेज करता है. कुरान मजाहिब और अदियान में से नहीं है कि जिन्होंने डिनाई किया कि अपनी ख्वाहिश पूरी करने की जरूरत ही नहीं है और सेलिबेसी की जिंदगी गुजारो, निकाह नहीं करो बिकॉज यू विल बी टू वर्ल्डली आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस. नहीं, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल दीन तो कोई हो ही नहीं सकता है. कुरान ने मुझे सिर्फ इबादत करनी नहीं सिखाई, ये बैना है, इसने इबादत के साथ मुझे भरपूर जिंदगी गुजारने का तरीका दिया है. हम कहते हैं ना कुरान हिदायत की किताब है. किस चीज की हिदायत? क्या सिर्फ नमाज पढ़ने की हिदायत देता है? क्या सिर्फ सदका और ज़कात करने की हिदायत देता है? क्या सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि करना है और वज़ू की राइज वर्ज है तो रोजे का फिक्र, फिर कैसे कंपेंसेशन करनी होती है, कौन से गुनाह का कौन सा कफारा है? इज दिस इस्लाम ऑल अबाउट? नो, इस्लाम इज मच मोर देन दिस. These are also the aspects of Islam. मगर इस्लाम इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. इस्लाम ने हमें हर चीज की गाइडेंस दी. मैं परेशान हो जाऊं और मेरी परेशानी प्रोलॉन्ग हो जाए और मैं एंटी डिप्रेसेंट्स पर आ जाऊं तो भी कुरान आपको गाइड करेगा हाउ यू कैन टेपर इट. मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा और हर तरफ से ऐसे लग रहा है जैसे एक एक करके जिंदगी का पिलर गिरता जा रहा है और ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं एक चीज को संभालने के लिए आगे बढ़ती हूँ तो अब चीज गिरने लग जाती, तब भी कुरान आपको बैना बनकर फायदा देगा. और जब जिंदगी में बहुत परेशानी आती है तो इंसान का जहन सोचने समझने से कासिर हो जाता है, आप डिसीजन नहीं ले पाते. तो कुरान ये नहीं कहता आपका ईमान कमजोर हो गया भाई, नहीं. कुरान कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मायूस नहीं होना. देखिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मक्की दौर में बार बार आयात के जरिए कहा अल्लाह तुम्हारी सपोर्ट करेगा अगेंस्ट द कुफर. फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक जमीन दे दी, मुसलमान मदीना चले गए तो क्या हुआ? ठंडे बैठे बैठे प्लेट में रख के डिश में जो है फतह सर्व हो गई? नहीं. अल्लाह मदद करता है कब? when I will be playing my part, when I will be doing my role. मुसलमानों ने सख्त मुशक्कत काटी, ओहद थी या बदर थी,
احزاب تھی یا آگے بڑھ کر حنین تھی، مسلمانوں نے اپنا حصہ ڈالا، تب اللہ کے جنود، اللہ کے لشکر آسمان سے اترے اور مسلمانوں کو فتح ملی، مسلمانوں کو مدد ملی۔ آپ کی زندگی میں جب سائیکولوجیکلی چیزیں کریش کرنے لگ جائیں، آپ اینٹی ڈپریسنٹس پر بھی اگر آ جاتی ہیں تو آنا تو نہیں چاہیے، بٹ کوئی بات نہیں، ہم سب اس وقت ایسے دور میں آ گئے ہیں جہاں ہمارے پاس انسانوں کے لیے اویلیبل نہیں ہے، مشینز اویلیبل ہیں، مشین سے بات کر لیں یا پروفیشنل ہیلپ کو اپروچ کر لیں۔ اگر انسانوں کے لیے انسان ہوتے نا تو ہمارے کئی مسئلے ہمارے گھروں میں سالو ہو جاتے ہیں۔ ہماری پچھلی جنریشن، ہماری نانیاں، ہماری دادیاں، ہماری اماں، ہماری خالائیں، ہماری پھپھوئیں، جب ان کو پرابلمز آتے تھے وہ اپنے گھر کے بڑوں کے پاس جاتی تھیں۔ کہاں چلے گئے وہ ہماری نسل کے بڑے؟ کن کے پاس جائیں لوگ؟ جب ان کو اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں بزرگ لوگ، حکمت رکھنے والے لوگ، لوگوں کو جوڑ کر رکھنے والے لوگ، ایک دوسرے کی برائیوں کو ڈھانپ کر ایک دوسرے کے لیے دلوں کو کھولنے والے لوگ نہیں ملیں گے تو بیچارے باہر ہی تو مینٹورز ڈھونڈیں گے، باہر ہی تو پروفیشنل تھراپیز کے لیے جائیں گے، باہر ہی تو ہر ایک سے اپنے دل کی بات کرنا چاہیں گے۔ یہ وہ ٹائم ہے جس میں اسلام کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلام زندہ ایسے ہوگا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے کلوز نٹ فیملی سرکل میں، اپنے اپنے فرینڈز کے سرکل میں دیکھے کوئی ایسا انسان ہے جس کو میری دو محبت بھرے جملوں کی ضرورت ہے، جس کو صرف اور صرف میرے تھوڑے سے ساتھ کی ضرورت ہے، جس کو صرف اور صرف تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، جس کو صرف اور صرف تھوڑا سا یہ بتانے کی ضرورت ہے connect yourself with the book of your Rab and you're gonna start seeing the miracle۔ بس کتنی دیر لگتی ہے کسی انسان کو اللہ سے جوڑنے میں؟ پھر اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سے جڑنے کے بعد بھی تو میرے اندر خوف رہتے ہیں، بچوں کو کچھ ہو نہ جائے، مجھے کچھ ہو نہ جائے، ہسبینڈ کو کچھ ہو نہ جائے، پتہ نہیں آگے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں ہمارے حالات اچھے نہیں ہوں گے، پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، پتہ نہیں میرے بچے کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ Certain kind of fears are constantly hitting you. It's okay. It's okay. میری آواز اس وقت ہر اس دل کے اوپر ایک اللہ کی کتاب سے ملنے والی نصیحت کا سورس ہے کہ اٹس اوکے، قرآن بینہ ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم آزمائیں گے تم کو بِشَيْءٍ، تھوڑا سا، ریلیکس، پینک نہیں کریں۔ اگر اس وقت آپ کو اندھیرا لگ رہا ہے، اگر اس وقت آپ کو دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اگر اس وقت آپ کو زندگی بہت کٹھن لگ رہی ہے، اگر آپ زندگی میں کہیں امید نظر نہیں آ رہی، بِشَيْءٍ، آپ اس وقت نبلونکم کی کنڈیشن میں ہیں، اپنے آپ کو یاد کرائیں، اگلا ہی لفظ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ نے کہا میں تھوڑا سا آزماؤں گا، تھوڑا سا۔ خوف آتا ہے، خوف نیچرل ہے، خوف مجھے کنزیوم نہ کر لے۔ قرآن کا بینہ ہونا یہ سکھاتا ہے۔ تبھی میں نے آپ سے کہا قرآن ہمارے احساسات اور جذبات، ہمارے نفسیات، ہماری پریشانیوں کو ایکنالج کرتا ہے، اس کا حل دیتا ہے، ہماری اصلاح کرتا ہے، ہماری بیماریوں کی ڈائگنوسس کے بعد ٹریٹمنٹس بتاتا ہے۔ انسان کی ہر انسان کی شخصیت میں خوف ہوتا ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کہ نہیں مجھے وہ کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، نہیں، ہوتے ہیں بعض لوگوں کی فیئر بہت اپیرنٹ ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کی فیئر ہڈن ہوتے ہیں، بٹ ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب انسان اس دنیا کی زندگی میں ہے تو ظاہری بات ہے یہ خوف اور یہ پریشانیاں اور یہ غم اور یہ حزن، یہ تو پارٹ آف لائف ہے، لیکن یاد رکھنا خوف کیٹر ہو جائے گا اگر توکل علی اللہ بڑھا لو گے، صبر تھامے رہو گے، امید سے اپنے آپ کو کلنگ کر کے رکھو گے۔ خوف کا آنا اس بات کی علامت ہوتا ہے
کہ آپ کو خوف محسوس نہ ہو، درد محسوس نہ ہو، غصہ نہ آئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں زندہ نہیں ہوں؟ میں زندہ ہوں تو درد ہوتا ہے، میں زندہ ہوں تو آنکھ آنسو بہاتی ہے، میں زندہ ہوں تو خوف آتے ہیں، میں زندہ ہوں تو اداس ہو جاتی ہوں. سو ون، الحمدللہ کہ میں زندہ ہوں. ٹو، اب مجھے اس زندگی کو اس زندگی دینے والے کے مطابق گزارنا ہے. سو آئی ول کم ٹو ہز بک which has the بیانہ، which has the بیانہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ قرآن اتنا لاجیکل ہے، اسلام اتنا لاجیکل ہے کہ اسلام نے کبھی بھی ہمیں فرشتہ بننے کو نہیں کہا. دیکھیں، کیا ہمارے اندر لالچ، گریڈ، ہرس آ جاتا ہے نا؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جو کہے کہ میں تو اتنی نیک اور اللہ کی ایسی ایمان والی بندی ہوں کہ کبھی بھی میرے اندر کسی قسم کی گریڈ نہیں آتی؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. انسان کی فطرت، اس کی نفسیات میں اللہ نے ہرس رکھی ہے. ہاں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ہرس آنا شروع ہوتی ہے، ان کو ڈائگنوسس پتہ چل جاتا ہے، او آئی ایم گیٹنگ گریڈی، فوراً اللہ کے حضور اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں اور امیجیٹلی اپنی اس گریڈ کو فلٹر کرتے ہیں. کیا یہ میری ضرورت ہے؟ کیا یہ میری جائز خواہش ہے؟ کیا یہ صرف اسراف ہو جائے گا؟ کیا یہاں مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے؟ کیا شیطان مجھے ایسی طرف لے کے جا رہا ہے؟ Then you will be connected with your Rabb through his بیانہ، through his کلام. آپ کا گریڈ آپ کو نقصان نہیں دیتا. You will cater this greed then and there. ہاں، لیکن یہ کہنا اور یہ سمجھنا میرے میں گریڈ ہے ہی نہیں، مجھ میں تو دنیا کے مال کی محبت ہے ہی نہیں، میرے اندر تو کوئی خود غرضی ہے ہی نہیں، اٹس امپاسبل. اسلام جب ہیومن سائیکالوجی کی بات کرتا ہے تو ریالٹی بیسڈ اور فیکٹ بیسڈ بات کرتا ہے. اسلام جب ہیومن سائیکالوجی کے تھرو پرسنالٹی کو سائیکو انالیسس کرنے کی بات کرتا ہے تو ریلیجن کے بغیر نہیں کرتا. سو اینی تھراپسٹ ہو از ٹرائنگ ٹو ڈو دا سائیکو تھراپی آف اینی ریلیجن کو ساتھ انٹیکٹ رکھنا چاہیے، اسپرچویلٹی کو انٹیکٹ رکھنا چاہیے. اس کی تھراپی بوسٹ ہو جاتی ہے، اس کی تھراپی انہینس ہو جاتی ہے. اور میں تو آپ سب کو مشورہ دوں گی، with due respect, very sorry for the therapists, those are doing it professionally. میں آپ سب کو مشورہ دوں گی کہ اپنے اپنے خاندانوں میں ایسا لوگ ڈھونڈیں. آپ کے بچے ہوں گے، کیا پتا آپ کا شوہر ہو. میں نے شاید کچھ دن پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی. آپ کے لیٹسٹ ڈیموگرافکس کے مطابق اب اس معاشرے میں صرف عورتیں اینٹی ڈپریسنٹس نہیں کھا رہی، بہت سے مرد حضرات اینٹی ڈپریسنٹس پر آ چکے ہیں. although وہ بہت سے ایسے مرد حضرات ہیں جو بتاتے نہیں ہیں گھر میں کسی کو بھی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، اینٹی ڈپریسنٹس کے سیویئر سائیڈ افیکٹس، آپ کی نیند ہیمپر ہوگی، آپ کا امیون سسٹم ہیمپر ہوگا، آپ کے سیکشوالٹی ہیمپر ہوگی، آپ کی زندگی کے اندر آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہیمپر ہوگی. سو the best thing is to do، اپنے اپنے گھر والوں کے لیے اویلیبل ہو جائیں. جب ان کو اپنے دل کی بات کرنی ہو سنیں، پہلے سنیں، جلدی نہیں کریں بولنے کی. انسانیت سکھائی گئی ہے قرآن کے اندر، جبھی تو البینہ ہے. مانتا ہے قرآن انسان میں گریڈ آ جاتی ہے، خوف آ جاتا ہے، مایوسی آ جاتی ہے، حسد آ جاتا ہے، سیلفشنس آ جاتی ہے، جبھی تو کہتا ہے اٹس اوکے ففروا الی اللہ، کم بیک ٹو اللہ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. سورۃ الناس تو پڑھیں. آپ کو لگتا ہے کہ حسد ہے آس پاس اور آپ گھبرا رہی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو خوف آ رہا ہے کہ میں کون سی نعمت کا تذکرہ اپنے سبلنگز میں کروں اور کون سی نعمت کو میں چھپا جاؤں، حسد ہو جائے گا، نظر لگ جائے گی. پلیز کم بیک ٹو دس قرآن، کم بیک ٹو دس بیانہ. یہ آپ کو سب طریقے سکھا دے گا. اللہ انسان کو پرسکون کر دیتا ہے بیکاز اللہ کا کلام ایک ایسا بیانہ ہے جو ہیومن سائیکالوجی کو سمجھتا ہے. آپ بے سکون ہیں، میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں. آپ بے سکون ہیں، پلیز اپنا سائیکو انالیسس کریں. کیا بہت زیادہ اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے کمپیئر تو نہیں کرتے؟ اگر آپ اپنی زندگی کو بہت زیادہ دوسروں کی زندگی سے کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کے اندر بے سکونی آ جائے گی.
आपको पता भी नहीं चलेगा. हसद, जेलसी विल क्रीप विद इन यू. आपके अंदर से कंटेंटमेंट चली जाएगी. दूसरों की नेमतों को देखकर, दूसरों की कामयाबी को देखकर यू विल नॉट फील गुड. इट गोना पिंच योर हार्ट. इट मीन्स यू आर हासिद. और हासिद इंसान कभी कभी भी पुरसुकून नहीं होता. हासिद इंसान नाशुक्रा होता है. हासिद इंसान गुस्सा करता है. हासिद इंसान की नजरों के अंदर सामने वाले के लिए डिस्कम्फर्ट करने वाले ग्लांस होते हैं. डोंट डू दिस. इट्स ओके अगर आपके अंदर ये चीज थी. हो सकता है किसी को सुन के लगे अरे मुझे भी तो ऐसे ही फील होता है जब मैं अपने फलां रिश्तेदार की कामयाबी का सुनती हूँ, फलां दोस्त की कामयाबी का सुनती हूँ, फलां के बच्चे की सक्सेस का सुनती हूँ, फलां की जिंदगी को देखती हूँ, फलां का घर देखती हूँ, फलां की गाड़ी देखती हूँ, फलां का लाइफस्टाइल देखती हूँ. मुझे भी तो ऐसी फीलिंग्स आती हैं. इट्स ओके. रिलैक्स. फफिरू इल्लल्लाह. अल्लाह की तरफ पलटे. अल्लाह का कलाम knows your psychology. अल्लाह का कलाम has the power to heal it. वशिफाउल लिमा फिस सुदूर. दिलों के अंदर जो मर्ज, सब की इस कलाम में. सो कुरान राज खोलता है मुझ पर मेरी नफ्सियात के, इसलिए ये बैना है. आई रियली वांटेड टू डिस्कस फ्यू मोर टॉपिक्स अंडर दिस ह्यूमन साइकोलॉजी. अगर मुझे मौका मिला तो आई विल डेफिनेटली कवर इंशाल्लाह ह्यूमन साइकोलॉजी के ये 3-4 एस्पेक्ट अंडर द सेम हत्ता तातियाहुमुल बैना. अब अपने आज के टॉपिक हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं. अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें कुरान के साथ ऐसा जोड़ दे कि हम जब परेशान हो हम कुरान पढ़ना शुरू करते हैं. हम जब परेशान हो हम कुरान की एक्सप्लेनेशन सुनना शुरू कर दें. ऐसे इंसान को सुनना शुरू कर दें कुरान की एक्सप्लेनेशन में जिसको सुनने के बाद ऐसे लगता है द पीस एंड द ट्रैंक्विलिटी इज फ्लोइंग विद इन यू, पोरिंग विद इन यू. ऐसी परेशानी के अंदर कुरान की तिलावत सुनना करना शुरू कर दें. यू विल डी स्ट्रेस योर सेल्फ. आपको अपने आप को खुद ब खुद पुरसुकून करना है. कोई पुरसुकून नहीं कर सकता. कोई एंटी डिप्रेसेंट आपको पुरसुकून नहीं कर सकती. दे कैन ओनली नम यू. ग्रेजुअली कम करने की कोशिश करें. डिस्कस विद योर डॉक्टर, डिस्कस विद योर थेरेपिस्ट, डिस्कस विद योर साइकाइट्रिस्ट जिसने आपको ये दी हुई है. प्लीज इसको वक्त के साथ साथ केटर करें बिकॉज ये आपके सोचने समझने की सलाहियत को नम कर रहा है. आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को श्रिंक कर रहा है. अल्लाह के कलाम के साथ जुड़ें. It gonna give you a boost in your iman, a boost in your soch, a boost and power in your decisions. उम्मीद इंसान को खड़ा कर देती है. उम्मीद इंसान को सामने से आने वाले तीरों के मुकाबले में फूल बरसाने की कैपेसिटी पर ले आती है. आई एम टेलिंग यू, लोगों के गुस्से पी जाएंगी आप और आप कमजोर नहीं पड़ेंगी. आपको अपने आप को डी स्ट्रेस करना आ जाएगा. कैसे? When you wanna connect yourself with the book of your Rabb because it has bayyana for you. ये आपको खुद सिखाएगा. जुड़ जाएं, क्लासेस से जुड़ जाएं, टीचर्स के साथ जुड़ जाएं, एक दूसरे अच्छे इंसानों के साथ जुड़ जाएं, अपने आप को अपने रब के साथ कनेक्ट करके रखें. मांगे दुआएं, उठाएं हाथ, बैठे रहें उसके सामने, चलते फिरते उससे बातें करें. साइको एनालिसिस कौन मेरा करेगा जैसा मेरे रब का कलाम मेरा करता है. Connect yourself. This Quran has the bayyana and this is the bayyana of the side where this Quran can read my psychology. हम इसे नहीं पढ़ते, ये हमें पढ़ना शुरू कर देता है. कैसे हो सकता है कि जब मैं इसको पढ़ूं और दिन रात इसके साथ गुजारूं ये मुझे सुकून ना दे, ये मुझे वेलनेस ना दे, ये मुझे वेल बीइंग ना दे, ये मुझे माइंडफुलनेस ना दे. अल्लाह ताला हम सबको इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह इस बैना को हमारी जिंदगियों का बैना बना दे. अल्लाह हमें सेहत और ईमान वाली जिंदगी अता फरमा. अल्लाह हमें साइकोलॉजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अता फरमा. अल्लाह जो बीमार है उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा. वन मोर थिंग आई विल से, कसरत के साथ कुरान सुने. If you are diagnosed with any illness, if
You have any problem in your body, physical problem, कसरत के साथ कुरान सुने और कसरत के साथ तिलावत करें विद द बिलीफ. मैंने क्या बताया था, काला धागा वाला क्यों बच जाता है? बिकॉज ही हैज अ बिलीफ कि ये काला धागा मुझे बचा लेगा. when you gonna listen the Quran and when you gonna read the Quran, you will keep a belief, मेरी तिलावत, मेरे रब का कलाम मुझे शिफा देगा. And I'm telling you, you're gonna see the miracle. आपकी सारी बीमारियां, आपकी सारी तकलीफें, आपकी सारी उलझने, ये कलाम अल्लाह का अपनी रहमत से उन सब प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा. So connect yourself with the Quran, connect yourself with the Bayyana and ask Allah to forgive all our sins. अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए. And I'm hoping that today's lecture gonna give strength to so many of you inshallah. और आप लोग अपने आप को कुरान के साथ और जोड़ेंगे, यूजलेस एक्टिविटीज को अपने ऊपर से हटाएं, कुरान के साथ कनेक्ट हो जाएं, कुरान को सुनें, अल्लाह से बातें करें और अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ गैदर कर लें कि जब लोग आपको स्ट्रेस में लाएं जिसको आप रोक नहीं सकते, you should know how you can de-stress yourself. That's the spirit of today's lecture. Allah ke hawale aap sab fi aman Allah. Today was my before winter break, the last class. Ab inshallah I will resume my classes. There is a long break again and I will hope कि आप सब लोग मेरे साथ कॉपरेट करेंगे. आज हमारा सूरत अल बय्यना का डे नंबर 18 था. I gonna inshallah do day number 19 on 15th of January. So almost a month break. विंटर ब्रेक है. प्लीज अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें. मुझे ये मत कहिएगा कि आपके अपने इस काबिल नहीं है कि मैं उनका ख्याल रखूं. आपके अपने आपके रब ने आपको दिए हैं, जैसे भी हैं, ठीक है, प्रॉब्लमैटिक हैं, ठीक है, आपको टाइम देते नहीं है, ठीक है, आपका ख्याल नहीं रखते, ठीक है, आपकी जरूरियात पूरी नहीं करते, बट आपको अल्लाह के हवाले कर रही हूं इस उम्मीद के साथ कि आप अपने आप को भी मजबूत करेंगी और आपकी मजबूती इंशाल्लाह आपके इस्लाम को अडॉप्ट करने के लिए बेहतरीन इस्तेमाल होगी और आपके अपने इस्लाम की स्ट्रेंथ आपकी पर्सनैलिटी में आपके थ्रू देखेंगे. गिव इस्लाम फैमिली थ्रू यू. मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं. फी अमान अल्लाह. इंशाल्लाह 15th of January नए साल में 2026 में मुलाकात होगी. अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान के साथ, खैर और आफियत के साथ, खुशियों के साथ, अल्लाह की रजा के साथ और हर तरह के फितने और परेशानियों से बचाकर नए साल में दाखिल करे. इस उम्मीद के साथ नए साल में दाखिल हो जाएं कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है. हमारा गुजरा हुआ साल जो है वो जितना भी कमजोर और कहीं ना कहीं फ्लॉ के साथ था, हम आने वाले साल में अल्लाह की इबादत में अपने आप को और जमाएंगे, ईमान में मजबूत करेंगे और एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ बनेंगे. फी अमान अल्लाह. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. जज़ाकल्लाहु खैरन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.